اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک شادی شدہ مرد، اور خاص طور پر وہ جس کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے یا نیا تو یہ اس سلسلے میں یا اس رشتہ ازدواج میں جو منسلک ہوئے ہیں، ان کو بتائیں کہ وہ ماں اور بیوی ان دونوں کے اندر رہتے ہوئے دونوں کے درمیان توازن کیسے برقرار رکھ سکتا ہے۔ دیکھیے، ازل سے یہ رشتہ آپس میں ٹسلز ہی رکھتا ہے۔ ہر ایک اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے اور ہر ایک اپنی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس میں سپریارٹی عام طور پر ساس کو حاصل اس لیے ہوتی ہے کہ ساس اسی جگہ پر، گو کہ اس کے ساتھ بھی وہی مراجعت آئی ہے، اس کے ساتھ اسی طریقے سے جس طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں، اپنے گھر سے بستے بسائے گھر سے، ماں باپ کے گھر سے اٹھ کر اپنے خاوند کے گھر میں وہ بھی آئی اور اب بہو بھی آئی اسی پروسیس کے تھرو۔ لیکن چونکہ وہ کافی عرصہ پہلے آئی اور اس کے بعد اس کی اولاد ہوئی اور وہ اپنے آپ کو سیٹل کر بیٹھی یہاں پر۔ اب یہاں پر آنے والی نئی جو بہو کی صورتحال میں آ رہی ہے، اس نے اپنے آپ کو سیٹل کرنا پڑتا ہے، تو یہ ایک ٹسلز جیسی کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی اپنے اختیارات کو چھوڑنا نہیں چاہتا، نیا آنے والا اختیارات حاصل کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ میری بھی یہاں پر دوسرے لفظوں میں اسٹرینتھننگ ہو پوزیشن، تاکہ میں بھی اپنے آپ کو مکمل طور پر سیٹل کر سکوں اس جگہ پر۔ اب اس ٹسل میں بسا اوقات ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی سرزد ہو جاتی ہے، اور یہ لازمہ ہوتی ہے، جانتے ہوئے بھی ہوتی ہے اور نہ جانتے ہوئے بھی ہوتی ہے، دونوں صورتحال میں یہ ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم چند پروپوزلز دیں کہ اس کو اس صورتحال میں ایسے کرنا چاہیے یا ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں بہو کی صورتحال کو۔ اب دیکھیے، شادی ہونے کے بعد وہ لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر میں اپنا بچپن، اپنی یادیں، اپنی رشتہ داریاں، اپنے بہن بھائی، اپنے تعلقات، ماں کا پیار، باپ کے گلے میں بائیں ڈال کر اس سے اپنی تمام کی تمام جتنی خواہشات کو منوانا، وہ آنگن، وہ وٹ ایور اس کا اپنا کمرہ یا اس کی اپنا سارا ماحول، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ ایک نئے ماحول میں آ کے ایڈجسٹ ہوتی ہے، گو کہ وہ گھر اس کے ساتھ ہی لگا ہوا گھر کیوں نہ ہو، نہیں پھر بھی گو کہ ایک ہی دیوار کیوں نہ شریک ہو، گو کہ جوائنٹ فیملی ہی کیوں نہ ہو، اسی میں اس کی شادی ہو جائے اور وہیں وہ رہ رہی ہے، تب بھی اس کے لیے ایک سائیکلوجیکلی طور پر باؤنڈریز ہوتی ہیں، ایک روایتی باؤنڈریز ہوتی ہیں جو جن میں آ جاتی ہے۔ اب اس کے ذمہ کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں ہماری معاشرت میں، جسے ہم ہندوستانی معاشرت کہتے ہیں، جس کا ہم لوگ بھی بسا اوقات بری طرح شکار ہو جاتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ ستی ساوتری ہے، ستی ہے، پہلے اس کو ستی کہا اور پھر ساوتری کہا۔ آپ سمجھ رہی ہیں نہیں، اس کا مطلب خامند کے اشاروں پہ زندگی گزارنے والی، اگر خامند زندگی میں فوت ہو جائے تو وہ خود بھی اپنے آپ کو مار دے گی، وہ خود بھی اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دے گی، اور ساوتری ہے مین فرمانبردار ہے انتہا درجے کی۔ اچھا، ستی۔ اب یہ ستی اور ساوتری جو اس کو کہہ دیا جاتا ہے، تو پھر اس کی اپنی خواہش، اپنے احساسات، اپنے جذبات سب کے سب زیرو ہو گئے، پامال ہو گئے، کسی گراؤنڈ پہ بھی نہیں رہے، وہ بالکل ختم ہو گئے۔ اب اس نے اشارے ابرو کی منتظر ہونا ہے اپنے خامند کی، اور یہی روایت ہمارے ہاں بھی، یہ چونکہ ہم ہندوستانی معاشرے ہی کا ایک شاخسانہ ہے، ہمارے ہاں بھی یہ سارا کچھ اسی طریقے سے چلتا آتا ہے، اور ہم لوگ بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ اسلامی معاشرہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ وہ بچی جو آپ کے گھر میں آئی ہے، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور وہ نیا ایک پودا ہے آپ کے گھر میں آ کے لگتا ہے، لیکن ایسا پودا ہے جو تناور درخت ہو کے آتا ہے۔ اب آپ اپنی سرزمین میں کسی بیج کو ڈالو گے تو وہ بیج اس زمین سے مانوس ہوگا، تو اس کے بعد سر اٹھا کر ایک پودا نکلے گا، اور آہستہ آہستہ اس کی آبیاری کریں یا نہ کریں، موسم خود اس کی آبیاری کرتا ہوا اس کو ایک تناور درخت اور ایک پھلدار درخت بنا لیتا ہے۔ لیکن نئی آنے والی بچی جو آپ کے گھر میں آ رہی ہے، وہ پودا ضرور ہے، لیکن کیسا پودا ہے؟ تناور درخت بن کر آ رہا ہے۔ اب تناور درخت نے آ کر تمہارے آنگن میں لگ کر پھل دینا ہے، تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ سوکھ جائے، وہ درخت آپ کو پھل دے ہی نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے آنگن میں آ کر جس وقت آ کے لگتا ہے، تو آپ اس کی مکمل طور پر پرورش نہیں کرتے، بلکہ ہر شخص لگا رہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کو کانٹ چھانٹ کر کے اس کو ملیا میٹ کر دوں۔ آغاز ہوتا ہے اس کا ساس سے، تیسرے دن شادی کے بعد وہی شخص جو اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، خامند اس کو بھی وہ اپنی دلہن بیوی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ بیوی مین ایسی تھنگ، ہمارے معاشرے کی ایک ایسی چیز اس کو بنا دیا جاتا ہے جس کو زیر دست رکھ کر مزہ آتا ہے مرد کو۔ یہ میں فیکٹ بتاتا ہوں آپ کو معذرت کے ساتھ، اور یہ حقیقت ہے، یہ
بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ انسان کمپرومائز کر جاتا ہے، جو کرتے ہیں تو وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات انتہائی درجے کی محبت، شفقت اور انتہائی درجے کی محبت اور پیار ہے، لیکن ہمارے ہاں پیار بھی مقصدیت کے ناطے سے ہے، اور ہر مرد چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے تابع رہے، اور پھر اس کی اتباع کی مزید ہمارے ہاں جو سٹریسنس پیدا ہوتی ہے وہ اس مدر ان لاس کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اسے ہر لمحے اس کو ٹوکنا شروع کر دیے، ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو، تمہارے ماں باپ کے گھر میں ایسے ہوتا ہوگا، ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ سو دس از اے پنچنگ پوائنٹ۔ وہ کمپرومائز تو کرتی ہے اس وقت، چلو میں اپنے خامند کے ساتھ، لیکن خامند بھی اگر اپنی ماں ہی کی طرف ہو جائے تو دیکھیے، سب سے پہلا کام میں جو کرتا ہوں، بہو آئے تو اس کے حقوق کیا ہیں۔ ہمیشہ سے والدین جب بھی شادی کریں تو اپنے بیٹے کی حیثیت کو دیکھیں کہ وہ بیٹا اپنی بیوی کے سارے اخراجات پورے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اگر نہیں، خود زیادہ متمول ہیں تو اپنی پراپرٹی کا ایک حصہ اس بیٹے کے نام پہلے ہی کر دیں، اس بہو کے نام پہلے ہی کر دیں۔ الگ گھر اس کے لیے ہونا چاہیے، یہ اس کا حق ہے، اور شادی کے وقت نکاح نامے کی ایک پوزیشن کے مطابق، جو ہمارے یہاں فیملی لاز ہیں ان کے مطابق، اس کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ میرے لیے الگ گھر ہونا چاہیے۔ وہ آپ کے پاس رہے 2 3 4 5 مہینے، آپ کی روایات سے اگر آگاہ ہونا چاہتی ہے، نہیں تو اس کے بعد آتے جاتے رہا کریں آپ، ٹھیک ہے، لیکن گھر اس کے لیے الگ ہے، توفیق ہے آپ کی تو ہر حال میں ہونا چاہیے اس کے لیے اپنا گھر۔ پھر اگر یہ نہیں ہوتی کچھ ایسی فیملیز میں یہ توفیق، تو کم از کم جس گھر میں اگر رہ رہے ہیں وہ اپنا گھر ہے، تو اس اپنے گھر میں اس کے لیے ایک پورشن یا ایک کمرہ جو فلی انڈیپینڈنٹ ہو اس کا، اور وہ اگر چاہے تو اس کے لیے الگ، اس کے لیے کچن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہر حال میں ہونا چاہیے، جو اپنی مرضی سے اپنی طبیعت کے مطابق اس کو استعمال کر سکے، جو چاہے پکائے اس کو، جو چاہے کھائے اس کو۔ کبھی اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہم کھاتے ہیں آپ بھی ہر حال میں کھاؤ۔ انسان طبعاً انسان مختلف النوع قسم کی چیزیں کھانے کا شوقین بھی ہے، اور چاہتا بھی ہے کہ اسی طرح رہیں، اور کبھی کسی اور چیز کی طبیعت چاہتی ہے، لیکن مجبوراً وہی جب کھانا پڑتا ہے تو انسان کی طبیعت پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ اس کا یہ حق ہے کہ اس کے لیے الگ گھر ہو، اس کا یہ حق ہے کہ اس کا کچن الگ ہو، اگر دوسری صورتحال میں نہیں ہے، اگر اس کے پاس سیپریٹ پراپرٹی نہیں ہے تو، اور اگر کرائے ہی کی بات ہے تو اس صورتحال میں اس مرد کو جس نے شادی کی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو الگ رکھے۔ اب اس بچی کا حق ہے کہ اس کا خامند اپنی کمائی اس کے پاس لا کر دے، جی، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تمام ضروریات کو پوری کرے گا، اولین ذمہ داری ہے اس کی قرآن مجید کے مطابق، اور معذرت کے ساتھ اولین ذمہ داری ہے، میں اس میں اپنے اوپر فتویٰ بھی لینے کے لیے تیار ہوں کہ ماں باپ سے زیادہ ذمہ داری اس بیوی کی ہے اس شخص کے اوپر، وہ اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے۔ اولین ذمہ داری نکاح کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے اس مرد کے اوپر، اپنی بیوی کی ڈالی ہے کہ وہ اس کو ہر حال میں اس کی کفالت کرے، جسے نان و نفقہ کہتے ہیں ہم، وہ اس کی اولین ذمہ داری ہے، وہ پوری کرے گا تو اس کے اوپر وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پوری کر رہا ہے، ورنہ نہیں تو وہ مجرم ہوگا قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی، اس بیوی کا بھی اور آئندہ آنے والی اس کی اولاد کا بھی۔ اس کے علاوہ اسے محبت اور پیار کی ضرورت ہے، اس کو نگہداشت کی ضرورت ہے، اس کے غم میں اس کی شرکت کی ضرورت ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے، اپنا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم یہ ساری باتیں اپنے گھر میں اسے پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ جو درخت، تناور درخت، جوان درخت اپنے گھر سے اٹھ کر ہمارے آنگن میں آ کر لگنا شروع ہو گیا ہے، وہ پھر پھل بھی دیتا ہے، وہ پھول بھی دیتا ہے، وہ آپ کے لیے مفید بھی ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے سایہ بھی دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو وہ اجڑ جاتا ہے۔ اگر اولاد پیدا ہو جاتی ہے جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، لیکن اجڑا سا رہتا ہے، وہ یہی سمجھ لیں کہ سوکھنے کے قریب ہوتا ہے، ہر لمحے اس کے جذبات مر رہے ہوتے ہیں، احساسات اس کے تباہ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی اپنی جتنی زندگی کی رہنائیاں ہیں وہ ساری ماند پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، جو آپ اس کی وجہ بنتے جا رہے ہیں، یا اس کی ساس بنتی جا رہی ہے، یا سسر ساس سے زیادہ ظالم بن جاتا ہے، وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے کہ میری اتباع کرے گی ہر حال میں۔ اور معذرت کے ساتھ کچھ ان پڑھ قسم کی خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ بیٹا میرا ہے، میں نے اسے پیدا کیا ہے، تم میرے سامنے جھکو گی تو اس کی کچھ ہوگی، ورنہ نہیں تو استغفر اللہ، آپ کو گھر سے نکال دیا جائے گا۔ جملے بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، ایک جملہ بہت ہے۔ یہ اس لڑکی کا حق ہے کہ اسے دیا جائے۔ سب سے پہلا حق اسے محبت اور پیار دیا جائے، دوسرا اس کی ضروریات ہر حال میں پوری کی جائیں، جیسی بھی ہیں، جس طرح کی ہیں، جس زمانے کی ہیں، اور تیسرا اس مرد کے اوپر سب سے پہلا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی کفالت کرے،
اس کا حق نکاح کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس بیوی کو دیا اور فرض کے طور پر اس خامند کے کندھوں کے اوپر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آئیے ساس کی طرف۔ اب دیکھیے ساس کے کیا حقوق ہیں۔ ہمارے ہاں کہیں بھی نہیں ہے کہ ساس ماں کی طرح ہوتی ہے، اسلام میں کہیں نہیں ہے، ساس ساس ہوتی ہے، لیکن ماں جیسا برتاؤ کرنے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا گردانا۔ ہماری بھی تو کوئی ماں تھی نا پیچھے جو آپ کے ہاں رہ رہی تھی، ایک باپ تھا، بہن بھائی تھے، عزیز و اقارب تھے۔ آپ اسی ماحول کو اٹھا کر یہاں اپنے اوپر کیوں نہیں انتباہ کرتی اس کا، تاکہ جس صورتحال میں آپ کا گھر بھی خوبصورت رہے۔ آپ اس کو ماں سمجھنا شروع کر دیں، وہ آپ کو بیٹی سمجھنا شروع کر دے، آپ کے ہاں یہ جو ساس بہو کا قضیہ ہے یہ تو ختم ہو گیا نا، یہ تو باقی نہیں رہا۔ پھر آپ کیوں نہ آپس میں یہ رشتہ اپنا بیٹی اور ماں جیسا بنا لیں، اور سسر کا رشتہ اس سے باپ جیسا بنا لیں، کوئی پرابلم ہی نہیں رہے گا اس گھر میں۔ پرابلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ رسا کشی شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹسلز، کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص اپنی حیثیت کو چھوڑنے کے روادار نہیں ہوتا۔ بہترین طریقہ اگر جوائنٹ فیملی ہے تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ جو ہی شادی ہو جائے تو 2 3 4 5 6 7 دنوں کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو ساس اور سسر اس گھر کو چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پاس 15-20 دن کے لیے چلے جائیں۔ یہ آپ ایک ٹپ دے یہ میرا ایک ٹپ ہے میری طرف سے۔ ٹھیک ہے۔ ان 15-20 دنوں میں یہ جو بچی نئی آئی ہوئی ہے یہ سمپلی اینڈ سیپریٹلی اپنے خامند کے ساتھ اس ماحول کو سمجھنے کی بہترین انداز میں کوشش کرے گی۔ جب انڈیپینڈنٹ ہوگی تو ہر چیز کو دیکھے گی میں نے کیا کرنا ہے، اور وہ خامند جب اس کو کوئی ٹپ دے گا اس صورت تو وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوگی، فرینڈلی موڈ میں ہوگی، وہ بھی ایکسیپٹ کرے گی، یہ بھی دے گا، یہ بھی ایکسیپٹ کرے گا۔ یہ 15-20 دن گزر جائے اگر تو ان 15-20 دنوں کے گزرنے کے بعد دوبارہ فیملی یونائٹ ہو جائے، 8-10 دن 15-20 دن ہر ایک کے رشتہ دار عزیز و اقارب ہوتے ہیں نا، پھر یہ فیملی مین یہی ساس سسر مزید پھر 1 مہینے کے لیے چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس دوران دیکھیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہوئی ہے جس میں سیٹل ہونے میں اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، وہ مدد پرووائڈ کریں اسے، پھر الگ ہو جائیں۔ یہ 3rd ٹرم میں جس وقت پھر یونائٹ ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ آلریڈی اپنے آپ کو وہاں اسٹیبلش کر چکی ہے، اور پھر آپس میں اسی طریقے سے مربت سے۔ لیکن سب سے بہترین طریقہ ہے کہ سیپریٹ ہو کر رہے انسان، اس لیے کہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کا گھر الگ ہونا چاہیے، جس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مستورات کے لیے ہر ایک کا حجرہ الگ تھا۔ رسپیکٹ ہے بنیادی طور پر، رسپیکٹ ہے، ہم کسی کو دیں گے تو ہم لیں گے، اور رشتے ہیں ہی رسپیکٹ کے ناطے سے ہیں۔ اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے تو رشتہ برقرار ہے، کسی کی انسلٹ کریں گے تو رشتہ گیا، پھر آپ ڈھونڈتے رہیں اس کو۔